نہ کرنا، فصلیں اجاڑ کے مانگو انکار نہ کرنا، فصلیں آباد کر کے مانگو انکار نہ کرنا، کاروبار میں نقصان دے کے مانگو انکار نہ کرنا، کاروبار میں فائدہ دے کے مانگو انکار نہ کرنا، والکاظمین الغیظ، بیوی پہ غصہ ہوئے میٹھا سمجھ کے پی جانا، بیٹوں پہ غصہ پی جانا، شاگرد پہ غصہ پی جانا، ملازم پہ غصہ پی جانا، اپنا غصہ دبا جانا، والعافین عن الناس، دل میں بات نہ رکھنا، جیسے دل سے زبان سے معاف کیا دل سے بھی میں معاف کر دینا، جیسے اپنے سے غلطی ہو توبہ کیے بغیر غلطی بھلا دیتا ہے، بندے کی غلطی ایسے بھلا دینا۔ اللہ فرماتا ہے 4 کام تو کر کے آ، تنگی میں خوشی میں خرچ کر کے آنا، غصے پہ قابو پا کے آ، میرے بندوں کو تو معاف کر، ابھی تیرے ہونٹ نہیں جڑیں گے، عرش بری سے تیرا خدا تجھے معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان صحابہ۔ یہ جنت کی قیمت تھی۔ اور سناؤں جنت کی قیمت کیا ہے؟ باہر برتنوں والی دکان ہے، ڈنر سیٹ والی دکان ہے، کراکری والی دکان ہے، تانبے پیتل کے برتن والی دکان ہے، اسٹیل کے برتن والی دکان ہے، کپڑے ہوزری کی دکان ہے، گرم ملبوسات کی دکان ہے۔ ایک بندہ آپ کی دکان سے چادر لے کے گیا، انہوں نے کہا چل بھائی واسطے دے دیں، 2 چادریں لے کے گیا، 2 ٹوپیاں لے کے چلا گیا۔ میرے عزیزو گھر گیا، بھائی کہنے لگا یار ہلے پچھلے سال دی میرے کو اس طرح پئی ہے، اللہ دے بندے بیکار جاوے گی، یہ جا چادر واپس کرا، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اب تو رات ہوگی، کل چلا جاؤں گا۔ کل موت میت میں چلا گیا، کسی غمی خوشی کے اندر چلا گیا، 4 دن کے بعد چادر لے کے گیا، کہا حاجی صاحب، چودھری صاحب، خواجہ صاحب یہ چادر واپس کر لو، یہ میری ضرورت کی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، بسم اللہ، تو نہ خریدے کوئی اور خرید لے کے جائے گا، اور میری بات اور بتا کیا بات ہے، بتا اور پیسے چاہیے اور لے جا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ایسا دکاندار جو گاہک کو خوش کر دے، ڈیلنگ کے اندر اللہ اکبر خوش کر دے، ساری دنیا کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا، اس دکاندار کو سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اتنی سستی جنت، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ماں باپ مرتے ہوئے اولاد سے راضی ہو گئے اور یوں کہہ دیا پترا اتنی خدمت کی میں تیرے سے راضی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ دیکھو پھر میں قیامت کے دن کیا کروں گا، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں فرما بردار اولاد کو تلاش کروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، پھر یہاں پیار کروں گا، یہاں پیار کروں گا، یہاں بوسہ دے کے میں محمد ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ وہ عورت، میری بہنوں سنو، وہ عورت جس کا شوہر مرتے ہوئے اس سے خوش ہو کے راضی ہو کے مر گیا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن پریشان نہ ہونا، میں ہوں نا، حوض کوثر پلا کے تجھے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھ کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کا شوہر اللہ کے راستے میں جاوے، وہ کہ کوئی بات نہیں ہمیں اللہ کے حوالے کر کے چلے جا، اس کے جانے کے بعد اس کے ایمان کی، اس کی غیرت کی حفاظت کرے۔ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ عورت اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ فرمایا وہ جنت میں کیا کرے گی؟ فرمایا جب اس کا مرد جنت میں آئے گا، وہ جنتی حوروں کی سردارن کے ساتھ خود سرداری کر کے اپنے شوہر کا جنت کے دروازے پہ استقبال کرے گی۔ دنیا کے کپڑے پہ مرنے والیوں، پردے پر طلاق کے لینے والیوں، کلینوں پر طلاق کے لینے والیوں، 4 مہینے ہو گئے مکان میں کلر نہ ہوا طلاق لے لی، سردی کے کپڑے نہیں بنے طلاق لے لیں گی، ماں باپ کے گھر اٹھ کے جا کے بیٹھ جائیں گی۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لے کے آئے، جب آپ گھر آئے تو مائی فاطمہ نے ایک کام کیا، اماں جان نے پھولدار پردہ گھر کے دروازے پہ لگا لیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اور اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹلا کے دیا، ماں نے گلے میں ڈال لیا، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو سونے چاندی کے کنگن پہنا دیے۔ ہر نماز میں بیٹی کے گھر آنے جانے والے اس دن جب بیٹی کے گھر آئے پردہ دیکھ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، پردہ یوں کر کے ہٹایا، ماں کھڑی ہو کے کہنے لگی ابا بھی سر پہ ہاتھ رکھے گا، مجھے گلے لگائے گا، میں استقبال کے لیے ابا نو جی آئے نو کہوں گی۔ حضور اسی دروازے سے واپس پلٹ گئے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا بیٹی تیرے گھر میں غریبی چھوڑ کے گیا تھا، لگتا تیرے گھر میں بھی امیری آ گئی ہے، چلو۔ اماں کو تو ہول پڑ گئے، روئی، یوں نہیں پوچھا کیا ہوا، کیوں ناراض ہوئے۔ گھر کے اندر کوئی کاٹنے والی چیز چھری ہوگی، جلدی سے پردے کو پھاڑ دیا اور حسن حسین کے ہاتھ سے کنگن اتارے، اپنے گلے سے ہار اتارا، علی جلدی چلا جا، میرے باپ کا دوسرا آنسو گرنے سے پہلے جا میرے باپ کے قدموں میں ڈال دے اور کہہ دے ابا پہلی اور آخری غلطی ہو گئی، آج کے بعد ابا تیری بیٹی دنیا کے مال و متاع پہ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا بیٹی تم دنیا کے مال و متاع کو ترجیح نہ دینا، راتوں کو سجدوں میں رو رو کے اللہ سے میں نے تمہارے لیے جنت کی سرداریاں بنوا لی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے گھر میں نئی چادر آئی، پھولدار چادر، میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے زیادہ کوئی بہترین چیز نہ سمجھی، میں نے اللہ اکبر ٹاکیوں والے پیوند والے کلیل پر چادر پر میں نے وہ چادر بچھا دی۔ تجھے تو پتہ ہی نہیں تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہنا مینو کی پتہ، میں تو سارا دن باہر ہونا، تو پیو ہے۔ گھر میں دروازے سے داخل ہو کر پانی پی کر کھانا کھا کر سستا کر بستر پہ لیٹ کے بھی تو کہہ سکتے تھے، اچانک گھر میں چاروں طرف نظر ڈالی، پھولدار چادر بستر پہ دیکھی، دروازے سے بار بار کر نکال لیا۔ فرمایا ایسا جب تک یہ نہیں بتائے گی میں تو پیوند والا کمبل چھوڑ کے گیا تھا، یہ پھولدار چادر میرے بستر پہ کیسے آ گئی؟ اندر تو آئے گا نا، کہاں سے آئی؟ یا رسول اللہ ایک عورت پھولدار چادر ہدیہ کر کے گئی تھی، آپ کے بستر سے بہتر میں نے کوئی چیز نہ سمجھی، یہ بستر میرے پہ میں بچھا دی۔ عائشہ تجھے پتہ نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اماں کہنے لگی جن ہاتھوں سے میں نے چادر بچھائی تھی ان ہاتھوں سے جب تک میں نے چادر نہ لپیٹی اللہ کے نبی نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا ہے۔ اب تم یہ نہ سمجھنا چرپائیاں توڑ دیں، بیڈ گھر سے باہر نکال دیں، فریج توڑ دیں، گھر کی کراکری توڑ دیں اور زمین پر مٹی کے برتن، نہیں۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، وہ دنیا جس کو کمانے میں اللہ بھول جائے وہ دنیا حرام ہے۔ آپ دکانوں پہ کروڑوں کا سامان بنائے، اربوں کا سامان بنائے، اگر آپ کو ظہر کی نماز کے وقت اللہ یاد نہ آئے یہ دنیا کمانا گناہ ہے۔ آپ کو دکان میں 4 وقت کی نماز کا وقت 5 وقت کی نماز نہ ملا تو پھر یہ دنیا کمانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آخرت کی فکر کسی کو نہیں۔ گھر کے اندر عورت کہہ رہی ہے میں فارغ بیٹھی رہتی ہوں، کسی درزی سے دکان کر لے، شلواریں تو مجھے سینے کے لیے آتی ہیں، تمہارے شوج آباد کی پینچوں پہ کڑھائی بڑی مشہور ہے، عورت کہتی میں تو یہ کام سارے کر لوں گی، پیکنگ کا کام میں کر لوں گی۔ جس کام کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا، میری بہن تیرا کام پیکنگ نہیں، پینچوں کے اوپر تیرے نقش و نگار بنانا نہیں، تیرے گھر کے اندر رہ کر تیری ذمہ داری اولاد بنانے کی، نسل بنانے کی ہے۔ معذرت کے ساتھ کمیٹیاں ڈال ڈال کر پیکنگ کر 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 تو نے تو مکان بنا لیا لیکن نسل کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے۔ شوج آباد کی جس گلی کے اندر چلے جاؤ، ہاذا من فضل ربی، ہاذا، شرم نہیں آتی لکھتے گئے؟ دھوکہ دیتے شرم نہیں آتی؟ ہاذا من فضل ربی، اترو ایسے۔ یہ وہی ہاذا من فضل ربی والا گھر ہے جب پیو کہہ رہے پتر یار تینوں 4 وازا ماریاں نے، سندا کیوں نہیں؟ اب بیٹا کی ہو گیا جے تو 4 وازا ماریاں 5 بھی اور مار لے۔ ماں کہہ رہی تھی آدھا گھنٹہ ہو گیا تیرے سے پانی مانگا تھا تو کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ اور مانگ لے۔ آمنے سامنے چھوٹے بڑے بھائی کے کمرے، 2 سال ہو گئے، ماں نے دوپٹہ پیروں میں رکھ دیا، باپ نے ٹوپی پیروں میں رکھ دی، دونوں بھائیوں میں سلانا ہوئی۔ گھر کے اوپر کے 4-5 کمروں میں پورے سال سے مصلی جائے نماز نہ بچھا۔
قرآن کے نسخوں پہ مٹی گرد و غبار چڑھ گئی، کسی نے قرآن کھول کے نہ دیکھا، تو پھر اس دروازے پہلے کہا ہذا من غضب ربی، میرے گھر پہ خدا کی لعنت برس رہی، ہذا من فضل ربی، ایسے حالات کو دیکھ تو خدا کی قسم اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر بتا خدا کی لعنت کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز 8 دن چھوڑ دی، جمعے کی نماز نہ پڑھی، عید کی نماز نہ پڑھی، دسترخوان پہ بیٹھتے شرم کیوں نہیں آتی؟ 3 اماموں کا فتویٰ بے نمازی گناہگار ہے، چوتھے امام نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر ہے۔ امام شافعی کا، امام مالک کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بے نمازی